اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور البتہ تحقیق ارادہ کر چکی تھی وہ عورت اس یوسف کے بارے میں، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اور وہ بھی ارادہ کر چکتا اس کے بارے میں لولا اگر نہ الرآ کہ وہ دیکھتا برہان ربی دلیل اپنے رب کی، کذالک ایسے ہی ہوا لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں عنہ السوء والفحشاء اس سے بدی اور بے حیائی کی چیز، انہ بے شک وہ یوسف من عبادنا المخلصین ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب اور دوڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ اور پھاڑ دی اس عورت نے قمیص اس یوسف کی من دبر پیچھے سے، وَأَلْفَيَا اور پایا ان دونوں نے سیدہا اس عورت کے خامد کو لدى الباب دروازے کے پاس، قالت وہ عورت کہنے لگی ما جزاؤ کیا سزا ہے من ارادہ اس شخص کی جو ارادہ کرے بے اہل کا تیری گھر والی کے ساتھ سوءً برائی کا، الا مگر ان یسجن یہی کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم یا اس کو کوئی سخت دردناک سزا دی جائے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے اس قدر ان پہ فریفتہ ہوئی کہ اس سے اپنے خواہشات و قابو میں نہ رہ سکی، اور اس نے یوسف کے بارے میں برا ارادہ کر لیا اور اس کو دعوت گناہ بھی دے ڈالی کہ قالت حیت لک، اور انتظامات بھی سارے کر لیے، دروازے سارے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ گناہ کا ماحول دیکھا تو اللہ کی پناہ چاہی، کیونکہ یہ ساری کارستانی شیطان کی تھی۔ اس لیے جب کبھی انسان شیطان کے جال میں جکڑا جا رہا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے شیطان کے وسوسوں اور اس کے جال میں پھنسنے سے۔ اور ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی طاقت سے ہی انسان شیطانی وساوس سے بچ سکتا ہے، ورنہ جو اس کا جال ہوتا ہے اس کے وساوس بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقعوں پہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں،
اور یوں بھی کہہ دینا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس سے بچنے کی طاقت اللہ ہی مجھے دیں، میری ذات میں تو یہ طاقت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت سخت قسم کا ماحول تھا، شیطانی جال پورے کا پورا آپ کے ارد گرد بنا دیا گیا تھا۔ اب اللہ سے جو پناہ مانگی تو اللہ نے اس کے حالات بنائے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، فرمایا کہ البتہ تحقیق وہ عورت ارادہ کر چکی تھی یوسف کا، یعنی اس کو گناہ میں مبتلا کرنے کا عزم اس کا ہو چکا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، اور ایسی صورت میں مرد کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جب عورت انسان کو کھینچے گناہ کی طرف اور مانے بھی کوئی چیز نہ ہو، ماحول سارے کا سارا بن جائے تو مرد کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں تو معاملہ ایسے سخت تھا کہ شاہی محل دعوت گناہ دینے والی وہ عزیز کی بیوی ہو جس کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہوں، نہ مانی جائے اس کی بات تو طرح طرح کی سزائیں بھگتنا پڑیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ماحول میں جو صاحب اقتدار ہیں ان کی خواتین وہ کس قدر طاقتور ہوتی ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے کام وہ ان سے کروا لیتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، اس لیے آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ایسا ماحول تھا کہ یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا، یعنی ان کے دل میں بھی یہ جذبات ابھر آتے جو اس عورت کے دل میں تھے۔ لولا، اگر لولا ان رأىٰ برہان ربی، اگر نہ دیکھتے یوسف اپنے رب کی دلیل کو۔ تو یہ الفاظ لولا کے بتلاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں پیدا ہوا تھا، آپ کے دل میں گناہ کا داعیہ نہیں آیا تھا، آپ رکے تھے اس گناہ سے، آپ نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لولا سے بیان کیا۔ یہ ایسے جیسے ہمارے ہاں بھی یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، مثلا کہ آپ کہتے ہیں موسم ایسا ہے کہ میں راستے میں آ رہا تھا اور پھسلن تھی اور میں راستے میں پھسلتا ہی جا رہا تھا کہ اگر میں دیوار کو ہاتھ نہ لگاتا کہ میرے پاؤں پھسل جاتے اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتا۔ تو اگر کا لفظ بتلا رہا ہے کہ آپ کو سہارا مل گیا تو آپ پھسلنے سے بچ گئے، آپ کا پاؤں پھسل نہیں سکا، کیوں کہ آپ کو سہارا دیوار کا مل گیا۔ تو وہ ہم بہا لولا، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر برہان رب کو نہ دیکھتے، تو معلوم یہ ہوا کہ برہان رب یوسف نے دیکھ لی، جس سے اس گناہ کے ارادے سے یوسف بچ گئے۔ اور اگر یہ لولا کا لفظ نہ ہوتا تو اس میں احتمال تھا کہ حضرت یوسف کے اندر بھی ارادہ آ گیا تھا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے ایسا قول کیا کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر چکے تھے اور آپ بھی گناہ کی طرف بڑھ چکے تھے، گناہ نہیں کر سکے لیکن گناہ کی طرف آپ کا بھی قدم اٹھ گیا تھا، وہ غلطی ہے، اس لیے کہ لولا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اور آگے قرآن کا اسلوب بھی بتلا رہا ہے کذالک، کہ یہ واقعہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس عورت نے پورا گناہ کا ماحول بنا دیا تھا اور یوسف بھی گناہ کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن برہان رب کو دیکھ کر وہ رک گئے، وہ گناہ کی طرف بڑھ نہ سکے۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اسی طرح ہوا تاکہ ہم پھیر دیں انہو اس یوسف سے السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کو۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کی طرف بڑھے نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اس سے روک دیا، اللہ نے بدی کو، بے حیائی کو ان سے دور کر دیا۔
اور یہی پیغمبر کی معصومیت ہوتی ہے، عصمت نبی، عصمت انبیاء، اسی کو کہا جاتا ہے کہ گناہ پیغمبر کی طرف بڑھتا ہے لیکن اللہ پیغمبر کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ اب گناہ آپ کے اوپر حملہ آور ہے لیکن اللہ نے یوسف کو گناہ سے بچا لیا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اور آگے اللہ نے حضرت یوسف کی تعریف کی، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ اس گناہ سے بچ گئے، ہم نے گناہ کو ان سے پھیر دیا کیونکہ بے شک وہ من عبادنا المخلصین ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، ہمارے منتخب شدہ بندوں میں سے ان کا شمار تھا، اس لیے جو ہمارے انتخاب والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو گناہوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ برہان رب کیا تھی جس کو دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو آپ کے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھ سکے۔ تو اس کے بارے میں بہت سی تفاسیر ہیں کہ یہ برہان رب کیا تھی، جو دو تین مشہور ہیں، معتبر تفسیریں ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اس عورت نے سارا ماحول گناہ کا بنا لیا، سارے دروازے بند کر دیے، شاہی محل کے مقفل کر دیے اور ساری کی ساری صورت بنا دی، یوسف علیہ السلام کے جذبات کو بھی اس نے بھڑکانے کی کوشش کی، آپ کے حسن کی تعریفیں سامنے بیٹھ کے کرنے لگی اور ادھر ادھر کی باتیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ایک دلیل کی صورت پیدا کی۔ ایک دلیل کی تشریح جو کی گئی وہ یہ تھی کہ اس کے محل میں، اس کمرے کے اندر ایک بت تھا، ظاہر ہے وہ پرانے اپنے بددینی کے اوپر لوگ تھے، ایک بت تھا، تو وہ عورت اٹھ کے اس بت پہ کپڑا ڈالنے لگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ کپڑا کیوں ڈالتی ہو، پردہ کیوں کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں گناہ کا کام کروں اور خدا میرا دیکھ رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ اس میں کوئی شعور ہے، تو تجھے ایسے خدا سے اتنی شرم اور حیا آتی ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ تیرے حال کو جانتا ہے، تو پھر مجھے تو اپنے رب سے اس سے بھی زیادہ شرم اور حیا آتی ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سارے احوال کو جانتا بھی ہے۔ تو یہ ایک دلیل آپ کے سامنے آ گئی، تو آپ اللہ کی ذات سے ڈرے اور آپ کا قدم اس گناہ کی طرف نہ بڑھا۔ اور دوسری تشریح دلیل برہان رب کیا تھی، وہ یہ ہے کہ جب اس عورت نے آپ کو گناہ پہ مجبور کرنا چاہا، گناہ کا ماحول بنا دیا، تو اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مثالی جسم سے اس کمرے میں بھیج دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام مثالی شکل اور مثالی جسم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ تو انسان کا جسد عنصری ہے، اصل جسم ہے جس کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو کبھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو بھی خوابیں آتی ہیں، دوسرے لوگ بھی آپ کو خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے کسی عزیز کو دیکھا جو دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں ہوتا ہے کہ آپ دونوں آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی مل رہے ہیں۔ اب وہ جس کو آپ مل رہے ہیں وہ تو دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، اب وہ وہاں پہ موجود ہے لیکن آپ اس کو یہاں سے مل رہے ہیں، اس کو گلے بھی لگا رہے ہیں اور اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں، اکٹھے گھومتے پھرتے بھی ہیں۔ اب یہ جو آپ کو وہ شخص نظر آ رہا ہے یا آپ اس سے گلے مل رہے ہیں جبکہ وہ ہے نہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں،
اور آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جسم مثالی ہوتا ہے، یہ ایک مثالی شکل ہوتی ہے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اپنے گھر میں موجود تھے، لیکن یہاں اللہ نے ان کا جسم مثالی، ان کی مثالی شکل، اس کو ظاہر کر دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ایسے چھت کے نیچے روشن دان میں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور وہ اپنے منہ میں دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یوسف باز آ جاؤ، اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا، اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ اشارہ یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے اور ارادہ پکا ہو گیا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ارآ برہان ربی۔ یہ ایک تیسری بھی جو ہے نا اس کی تشریح ہے، اور 8-10 تشریح ہیں اہل علم نے لکھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ غیب سے آپ کو ایک آواز آئی، غیب سے ندا آئی، اور وہ ندا یہ تھی کہ یوسف یہ گناہ کا کام ہے اور تو پاک باز ہے، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل ظاہر کر کے یوسف علیہ السلام کے قدم آگے بڑھنے سے آپ کو روک لیا۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو دیکھ کے اب یہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ اگر یہیں بیٹھے رہتے ہیں تو پھر لمحہ بلمحہ گناہ کا شکنجہ اور زیادہ سخت ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ نے جو برہان رب دیکھی تو اب یہ سمجھا کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے اور اس ماحول سے مجھے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ تو یہ انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جب انسان کوئی ایسا ماحول دیکھے کہ جس میں رہتے ہوئے یہ گناہ سے بچ نہیں سکتا، تو اس کو لازمی طور پر اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے تاکہ یہ گناہ کے ماحول سے نکل جائے اور گناہ کے صادر ہونے سے یہ بچ جائے۔ اور اگر گناہ کے ماحول میں ہی بیٹھا رہے تو کچھ لمحات تو یہ گناہ سے بچ سکتا ہے، لیکن آخر نتیجے میں یہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ ماحول انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے آپ نے عمل کیا، اب دوڑ لگا دی باہر نکلنے کے لیے۔ یہ جو ہم مسئلہ عمومی طور پہ کرتے ہیں توفیق کا، او جی دعا کرو اللہ توفیق دے، نماز پڑھنے کا کسی کو کہیں او جی دعا کرو اللہ توفیق دے، یہ توفیق کے معنی نہیں ہوتے۔ توفیق کے معنی ہوتے ہیں آپ عمل شروع کریں تو اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی بستر چھوڑے نہیں اور کہے جی کہ اللہ توفیق دے دے مجھے، گھر سے باہر مسجد کے لیے نکلے نہیں اور کہے جی کہ اللہ مجھے توفیق دے دیں۔ آپ نکلیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے، شیطان آپ کا راستہ روک نہیں سکے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ گناہ نہیں کرنا، اس کے لیے آپ نے قدم اٹھایا اس گناہ کے ماحول سے نکلنے کے لیے اور دوڑ پڑے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف دوڑے، بھاگے یہاں سے، اور عورت ان کے پیچھے بھاگی ان کو پکڑنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَبَقَا، یہ تثنیہ کا صیغہ کہ دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ، اب یوسف آگے بھاگ رہے ہیں جان بچانے کو اس گناہ سے، عورت پیچھے بھاگ رہی ہے آپ کو پکڑنے کے لیے، اور اس کا ہاتھ پڑا آپ کی قمیص کو۔ ظاہر جو پیچھے آدمی بھاگ رہا ہو اگلے کو پکڑنے کے لیے تو قمیص ہی ہاتھ میں آتی ہے، اور جو یوسف زور سے دوڑ رہے تھے اور یہ زور سے اس نے ان کو پکڑا تو قدت قمیص، پھاڑ دی اس عورت نے یوسف کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے، والفیا سیدہا۔ اب یوسف علیہ السلام تو پورے زور سے اپنے کو گناہ سے بچانے کے لیے دوڑے، جوان تھے، ظاہر دوڑ بھی طاقت والی تھی،
اب اللہ کی شان، انسان جب ہمت کرتا ہے تو پھر توفیق اللہ دیتے ہیں۔ اب ہمت کی توفیق اللہ نے دی، اور توفیق کی صورت کیا بنی کہ وہ جو 7 دروازے تھے شاہی محل کے، پہلا کمرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور آخری کمرے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام جیسے دوڑتے، جس دروازے کی طرف جاتے وہ ٹوٹ کے دروازہ کھل جاتا۔ جو 7 دروازے کھلتے گئے، اس کا نام ہے توفیق، کہ جب آپ ہمت کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس کو توفیق الہی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، گناہ سے بچا لیا، اور 7ویں دروازے کے ٹوٹنے پہ جب آپ باہر نکلے، اتفاق سے ادھر سے عزیز مصر بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ اس عورت کا جو خامد تھا وہ کہیں نکلا ہوا تھا، اور یہ تنہائی کا وقت تھا۔ اب وہ اسی وقت میں گھر میں داخل ہوا، اور جیسے یہ 7ویں دروازے سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے، ظاہر کافی فاصلہ ہوگا، جو 7 پردے تھے درمیان میں، رکاوٹیں تھیں، ان کو دور کر کے یوسف علیہ السلام بھی پوری طاقت سے دوڑ رہے تھے۔ تو انسان ایسے میں سانس پھول جاتا ہے، اور انسان کے چہرے کی رنگت۔ اب جیسے دروازے آخری کھلا اور یہ بھاگتے ہوئے باہر نکلے، تو اچانک وہ دروازے میں عزیز مصر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، اور پایا ان دونوں نے سیدہا، اس عورت کے سردار آقا کو، یعنی اس کے خامد کو، لدل باب، وہ دروازے کے سامنے۔ اب یہ دونوں پریشان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو تو اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ آپ تو پاک صاف تھے۔ پریشانی اس عورت کو تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اب تو راز کھل گیا، اب خامد کے سامنے ساری بات آ گئی کہ یہ کیا ماجرا۔ یوسف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ اس کی بیوی پیچھے۔ قالت، اب بہت ہوشیار چالاک عورت تھی، اور ظاہر ہے جو خاتون اول ہوتی ہے بہت ہوشیار ہوتی ہے۔ تو قالت، کہنے لگی، ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کہ عزیز مصر کے بولنے سے پہلے خود بول پڑے، یوسف علیہ السلام کے بولنے سے پہلے خود وضاحت کر دی۔ کہنے لگی، ما جزاؤ، اے عزیز کیا سزا ہوگی، من اراد، اس شخص کی جو ارادہ کرے، باہلک سوءا، تیری گھر والی سے برائی کا، الا ان یسجن، عجیب بات ہے کہ آگے سزا بھی خود ہی تجویز کر دیتی ہے، مگر یہ کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے کہ اس کو جرت کیسی ہوئی کہ تیرے گھر، تیری عزت میں ہاتھ ڈالنے کی۔ اور وہ عزیز مصر ہکا بکا کھڑا ہے کہ یہ کیا ماجرا میرے گھر میں ہو گیا۔ تو قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے چونکہ جھٹ سے حضرت یوسف پہ الزام لگایا کہ من اراد باہلک سوءا، اس آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے جو تیری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ تو آپ کی عزت پہ حملہ تھا، اس لیے آپ بھی فوراً بول پڑے، یا راودتنی عن نفسی، نہیں نہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ چونکہ الجھاؤ پیدا ہو گیا، عزیز مصر پریشان ہو گیا کہ یہ بندہ بھی بہت شریف آدمی ہے، یوسف بہت اچھا آدمی ہے، میں نے آج تک کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، اور میری بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے۔ اور ماحول بھی ایسا ہی اس نے دیکھا، دوڑتے ہوئے دونوں آ رہے تھے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے غیبی انتظام فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور صفائی کے لیے، جس کا ذکر اگلی آیتوں میں انشاءاللہ العزیز آ رہا ہے۔